مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جناب ابو طالب بن عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا شمار خلفائے راشدین، عشرائے مبشرہ اور السابقون الاولون صحابہ کرام میں ہوتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا شمار عالم اسلام کی جلیل القدر خواتین میں ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے اور ہمیشہ فرماتے کہ فاطمہ میری ماں ہیں. ایک دن سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھیں اور وقت ولادت آن پہنچا تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی. آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ بلا شبہ ایک نرالا اور خاص امتیاز ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ مبارک میں ڈالا اور علی نام منتخب فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا. 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کرم اللہ وجہہ الکریم کو زہر آلود تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا گیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے. آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم نحمده نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین و ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. جیسے کہ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام روزانہ ہم وقت سحر، وقت افطار، ابتدائی رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بس آپ سے ہم ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرامز کے بارے میں آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بتلائیں اور ثواب کی نیت سے آپ اس پروگرام کو آگے بھی شیئر کریں. ناظرین کرام، آج 21 رمضان المبارک. 21 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے داماد رسول، شریک حیات بطول، مولائے کائنات، مولود کعبہ، شیر خدا حیدر کرار، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو. یعنی 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا دن ہے. تمام عالم اسلام میں آج آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا. انشاءاللہ آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر کر عقیدت و محبتوں سے اپنے آپ کو منور کریں گے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا، سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا، سب سے ظالم شخص وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مقام، علی کی شان، علی کی عظمت بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب تک کوئی نہیں جائے گا تب تک حضرت علی اسے اجازت نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان، آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی مولائے کائنات کی شہادت مبارکہ کے بارے میں۔ تو اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے، اس پر تشفی بخش جوابات لینے کے لیے ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز شخصیت، جو آپ کے بھی محبوب ترین شخصیت ہے، میرے بھی محبوب ترین شخصیت ہے، اور شہر گلبرگہ شریف کے معزز ترین شخصیت ہے، پیر طریقت رہبر شریعت الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف با سراج بابا صاحب قبلہ جانشین و سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن علیہ رحمت و رضوان گلبرگہ شریف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب قبلہ، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں، اور انشاءاللہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر رہے، اور آپ کی دعائیں تا دیر ہم پر رہے، اے ٹی وی پر رہے، اور پوری ٹیم پر رہے ہماری، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معزز حاضرین و ناظرین، ایک اور مستند عالم دین، جید عالم دین، ممتاز عالم دین شہر گلبرگہ شریف کے حضرت مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین صاحب قبلہ امام و خطیب مسجد شیخ دکن۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، نشست کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم ایک نعت پاک سے کرتے ہیں یا منقبت سے کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے منقبت کے لیے شہر گلبرگہ شریف کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، کمسین طالب علم ہیں، علی جناب محمد طاہر علاء الدین جنیدی بن محمد سراج الدین جنیدی۔ تو آئیے ہم ان سے نعت شریف منقبت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان سے پھر نعت شریف بھی ہم سنیں گے، اس کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات لو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات لو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ حیدر 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی، علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی، علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی، علی 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 مولا۔ نام علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، حیدر مولا علی، علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی، علی 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 مولا، حیدر مولا علی، علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی، علی 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 مولا۔ بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے، مشکل گشائے فاطمہ کے سر کا تاج ہے، وہ آبرو دین رسالت معاب ہے، وہ آبرو دین رسالت معاب ہے، اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے، حیدر مولا علی، علی 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 مولا
علی حیدر مولا علی 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 مولا علی حیدر مولا علی 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 مولا میری جان علی حیدر ایمان علی پہچان علی کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام پنجتن میں بھی مشکل گشا کا ہے حیدر مولا علی 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 مولا علی حیدر مولا علی 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 مولا علی حیدر مولا علی 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 مولا علی حیدر مولا علی 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 مولا سبحان اللہ سبحان اللہ لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتو مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ تو ناظرین آئیے جب سے آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں پروگرام کا ہمارے، تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان عالم دین کی طرف میں متوجہ ہوتے ہوئے جی مولانا میں آپ سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پنجتن پاک جسے کہا جاتا ہے، جو بہت اہل بیت اعظام جسے کہا جاتا ہے، تو اہل بیت سے حضرت علی کا کیا تعلق تھا اور علی کا اہل بیت سے کیا تعلق تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ وتعالی سورہ احزاب کی آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو دور فرمائے اور انہیں خوب پاک ستھرا فرمائے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام اپنی کملی مبارک میں جن اہل بیت اطہار کو شامل کیا ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی کملی کو ان سبوں پر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو انہیں خوب پاک و ستھرا فرما۔ جی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت سارے احادیث شریفہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے شہزادے حضرت حسن اور حسین کو قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، جن میں پنجتن آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین، یہ 5 نفوس قدسیہ کو پنجتن کہا جاتا ہے، اور یہی پنجتن ساری کائنات کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پنجتن کے وسیلے سے سارے انبیاء و رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمایا۔ حضرت آدم کی توبہ جو قبول ہوئی، انہوں نے جن کلمات کا وسیلہ مولا عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے جن کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی، تو محدثین اکرام اور ہمارے محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین، ان 5 نفوس قدسیہ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی یہی پنجتن پاک کے وسیلے سے، حضرت ابراہیم پر آگ گلزار بنی یہی پنجتن کے وسیلے سے، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر لگی یہی پنجتن وسیلہ بنے۔ اس طرح جتنے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنے
تو یہی پنجتن پاک کا وسیلے سے راستے بنے. جی جی سبحان. جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے اپنے خصوصی لطف و کرم سے نوازا جی اور ساری کائنات پر اللہ کی جو عنایات ہیں جی. یہی پنجتن کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور پنجتن پاک پر ہمارے مہمان عالم دین نے کافی اچھی گفتگو کی. تو آئیے آپ جس جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کے بے صبری کو دیکھ رہا ہوں، تو میں صاحب قبل آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک اپنی جگہ بہت ہی مائناز شخصیت رکھتی ہے اور مائناز ولادت رکھتی ہے. تو کچھ ولادت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے اے ٹی وی کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکر ہے شکر ہے کہ آپ حضرات انتہائی معلومات افزا پروگرامز کے یہ نشر کر رہے ہیں، جس سے عوام الناس امت مسلمہ کو بہت استفادے کا موقع مل رہا ہے. جیسا کہ آپ کا پہلا سوال تھا، اس سے متعلق کچھ عرض کر کے میں انشاءاللہ ولادت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف آتا ہوں. جی. اہل بیت تھار کا ذکر جی. مولانا حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب نے جو کیا، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت جی انتہائی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جی جی جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. لہذا اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، گویا کہ عین ایمان ہے. جی جی سبحان اللہ. تو اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی کملوجو کی ذات تمام اہل بیت کے نفوس قدسیہ جو پنجتن پاک ہیں، جی یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا وابستہ ہے جی کہ ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کیا ہی نہیں جا سکتا. جی کیونکہ ہر ذات کے بارے میں سرکار نے کہا کہ وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. جی جی سبحان اللہ. پورے چاروں ذاتوں کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. جی تو آج کا یوم مولا کائنات حضرت علی کملوجو کی نسبت سے جی ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں. جی تو حضرت علی کملوجو کی ذات ایسی ذات ہے جس کی پیدائش ولادت کے ذکر میں ہی ہم تمام کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذات تمام کائنات کے لیے مرکز و محور کی حیثیت رکھتی ہے. جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ حضرت علی کملوجو کی ولادت جو ہے 13 رجب المرجب جی 30 عام الفیل، جی یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 30 سال قبل جی آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور وہ ولادت بھی ایسی اعلیٰ و عرفہ ولادت ہے جی کہ ہم تمام کا مرکز جی کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اس تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ. جی بڑی تحقیق سے ایک مضمون آپ نے تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت علی کملوجو کی ولادت جی جو کعبہ میں کعبۃ اللہ میں جو ہوئی، وہ اس کے بارے میں تواتر سے ذکر آیا ہے. جی جی سبحان اللہ. اور اس کا ذکر جو ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے، جی جی اور ساتھ ساتھ سیرت ابن حشام میں بھی ہے، جی اور کئی سیرت کی کتاب میں یہ ذکر ہے. اور مولود کعبہ پر باضابطہ جی کتابیں لکھی گئی ہیں، جی باضابطہ تحقیق ہوئی ہے. تو لہذا حضرت علی کملوجو کی ذات مولود کعبہ ہے. جی اب کعبہ دیکھیے، تمام خطے ارض کا جی اگر مرکز ہے تو کعبۃ اللہ کی ذات ہے. جی بے شک. اسی طرح تمام ایمان والوں کا مرکز جی حضرت علی کملوجو کی ذات اس لیے ہے کہ وہ مرکز ایمان کعبۃ اللہ میں جن کی ولادت ہوئی، جی وہ ذات حضرت علی کملوجو کی ذات ہے. جی تو لہذا حضرت علی کملوجو کی والدہ محترمہ جی فاطمہ بنت اسد جی جی جو ہے، آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی تھی. جی طواف کے دوران ہی درد ذہ ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ تو بنت اسد اندر آپ تشریف لے جاتی ہیں، جی کعبے کی دیوار پھر سے جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اندر جی
حضرت علی کملوجو کی ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں حضرت علی کملوجو کی ولادت، اور اس پر جی گفتگو کرنے والوں نے یہ بھی کہا، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، جس طرح ولادت کے بعد جو کچھ نجس خون وغیرہ جو ظاہر ہوتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی، وہاں پر کسی قسم کی نجس خون وغیرہ کا اظہار نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. لہٰذا بہت خوب. تطہیر کا اظہار اللہ نے، جی. پاکی کا اظہار اللہ نے حضرت علی کی ولادت سے ہی جی ظاہر فرمایا ہے. اور حضرت علی کی شان ولادت میں جی یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے والد محترم کے مکان پر آپ کو لایا جاتا ہے. جی 3 دن تک جی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آنکھ نہیں کھولتے ہیں. جی جی اللہ اکبر. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے گھر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فاطمہ جو ہے حاملہ تھی، جی کیا ولادت کس کی ہوئی؟ جی. تو لڑکے کی ولادت، آپ کے والد اطلاع دیتے لڑکے کی ولادت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لڑکا نابینا ہے. اللہ. تو سرکار فرماتے ہیں تو لاؤ اسے میرے پاس جی. دو. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جی. وہ والدہ کے ہاتھ میں ہے، دائی کے ہاتھ میں ہے، والد کے ہاتھ میں ہے، جی. تمام کے ہاتھوں میں سے گزر رہے ہیں، جی. جی. لیکن آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. جی جی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا لمس، جی جیسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا لگ حضرت علی کے جسم اقدس کو لگتا ہے، جی جی جیسے ہی لمس لگنا تھا حضرت علی کی آنکھ کھل جاتی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. سب سے پہلا جو دیدار ہوا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار. حضرت علی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس ذات کا دیدار کیا وہ رخ وضحا تھا. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس تھا بہت. جس کا دیدار آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کے طور پر جی اپنا زبان اقدس حضرت علی کے منہ میں ڈال دیا. جی سبحان اللہ. حضرت علی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کو اتنا چوسا کہ آپ کو تسکین ہو گئی، آپ نیند میں چلے گئے، راحت پا گئے. تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی حضرت علی کو عطا فرمائی. جی. دیکھیں وہاں سے ہی فیض بے شک. سرکار کی ذات کا کس طرح عطا ہو رہا ہے. جی سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت علی کا نام جب رکھنا طے پایا تو حضرت علی کا نام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھا جی کہ پیدا ہونے کے بعد ایک مقام پر جانے کے بعد ایک شخص اعلیٰ ورفا ہوتا ہے، جی. مقام میں مرتبہ اس کا بلند ہوتا ہے، جی. اس کی رفت بزرگی ہوتی ہے. جی جی لیکن علی وہ ذات ہے جی. جو پیدا ہوتے ہی علی کہلائی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار نے آپ کا نام علی رکھا. جی علی کے معنی رفت والا، جی. بلند، اعلیٰ ورفا. جی. وہ ذات جو پیدا کعبۃ اللہ میں ہوئی، جی جس نے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا، سبحان اللہ. جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جی فیض کی شکل میں فیض حاصل کیا، جی. گھٹی جو دی گئی تو جی. سرکار کی ذات اقدس سے فیض حاصل کیا. جی. اس کے بعد جو نام رکھا گیا وہ علی کملوجو ہے. تو لہذا علی کملوجو کی جو پیدائش کا جو منظر ہے جی. یہ وہ اس طرح ہے. جی سبحان صاحب. اور میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ہونے کے بعد جب بڑے ہوتے تو سب سے پہلے ان سے جو بات رابطہ کی جاتی ہے وہ ہے تعلیم. تو کچھ تعلیم کے سلسلے میں حضرت علی کے ہمارے ناظرین کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیم کا جو ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. جی. لیکن حضرت علی کی تعلیم کا آغاز جیسا کہ میں نے کہا جی. کہ سرکار نے اپنے لعاب دہن سے جو فیض عطا فرمایا جی 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 اور ساتھ میں اپنی صحبت میں رکھا، جی سرکار کی آغوش میں ہی حضرت علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی سرکار کی ذات سے ہی آپ کو تعلیم ملتی رہی. جی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے حضرت علی نے خود فرمایا جی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح تعلیم عطا فرمائی جی. جیسا چڑیا اپنے بچوں کو چوکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات سے سرکار لیتے تھے جی اور میرے سینے میں انڈیلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا تعلیم جو اتنی تعلیم جی. ایسا عطا ہوئی کہ آپ علم کا شہر بن جی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علم کا شہر ہو گئے، علی اس کا دروازہ ہو گئے، جی. باب العلم ہو گئے. جی تو انشاءاللہ تعلیم کا سلسلے کے میں آگے ہم گفتگو کریں گے. جی. تو تعلیم ابتدا سے ہی تعلیم کا جو نظام تھا جی. سرکار دنیا وسلم کے آغوش اقدس میں جی. حضرت علی کا تعلیم کا نظام چلتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین، کتنی اچھی گفتگو ہم سماعت کر رہے تھے. سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا
کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا شان ہے، اور مختصر تعلیم کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا. لیکن ناظرین اب آئیے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. اس امید کے ساتھ آپ کے ساتھ الوداع ہوتے ہیں کہ آپ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں گے. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول، شوہر بطول، حسنین کرمین کے والد گرامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں گزاری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں آپ نے تمام صحابہ کرام سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا. آپ کعبہ میں پیدا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولیں. دنیا میں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھا. آپ کو گھٹی بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے دی. آپ کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے، اور میرا قرض میری طرف سے سوائے علی کے کوئی نہیں ادا کر سکتا. ایک اور مقام پر فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے موقع پر فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علی پر رحم فرمائے، اے اللہ علی جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے. حضرت عبداللہ بن نجی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا جو مخلوقات میں سے کسی اور کا نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی نماز عصر قضا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور سورج پلٹ کر مقام عصر پر آ گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್,
ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। आपका इसमें गिरामी अली, कुनियत अबू अल हसन और अबू तुराब है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जनाब अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का शुमार खुलफाए राशिदीन, अशराए मुबशरा और अस्साबिकून अल अव्वलून सहाबा कराम में होता है। आपकी वालिदा माश्ता सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाहु अन्हा का शुमार आलम इस्लाम की जलीलुल क़द्र ख़वातीन में होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और हमेशा फरमाते कि फातिमा मेरी माँ हैं। एक दिन सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाहु अन्हा काबतुल्लाह के तवाफ में मशगूल थीं और वक्त विलादत आन पहुंचा तो खाना काबा की दीवार शिक हो गई। आप खाना काबा के अंदर दाखिल हुई और सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत खाना काबा में हुई। ये बिलाशुबा एक निराला और खास इम्तियाज है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक आपके मुंह मुबारक में डाला और अली नाम मुंतखब फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपने कम उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। 19 रमजान मुबारक 40 हिजरी को आप कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को जहर आलू तलवार से वार करके जख्मी कर दिया गया और 21 रमजान मुबारक को आप जामे शहादत नूश फरमा गए। आज सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का यौम वक्फे के बाद नाज़रीन आपका फिर से इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। तो अब बात चल रही है मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के बारे में, आपकी विलादत के बारे में, आपके मकाम व मर्तबे के बारे में, आपकी इल्मियत के बारे में बात चल रही है। और नाज़रीन आप ये भी एक बात जहन में रखें, ये प्रोग्राम हम खुसूसी ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं ये 21 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से, यानी आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और आज अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज जामे शहादत का दिन है, आज आपका शहादत का दिन है। इसी तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जी साहिब क़िबला में आपके पास आना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम कई अलक़ाबात सुनते हैं, कई आपकी कुनियत सुनते हैं, तो इस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ इरशाद फरमा दें। जी हज़रत अली कमलो की कुनियत जी जो है जो किताबों में तस्करों में आई है जी, सबसे पहले आपको अबुल हसन जी जो आपके फर्जंद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जी, तो आपके फर्जंद की निस्बत से अबुल हसन भी कहा जाता है जी। और आपकी खुसूसी कुनियत जिसको आप खुद पसंद फरमाते थे जी, वो अबू तुराब है जी सुभान अल्लाह। तो सरकार तो जहाँ से ये कुनियत का जो शान नुज़ूल या इजहार जो है इस तरीके से हुआ कि आप फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ घर में जो हमेशा हर घर में होता है उस दौर में भी एक लतीफ़ अनमन हो गई जी जी। तो हज़रत अली कमलो जो है घर से निकलकर मस्जिद में आराम करने के लिए चले गए जी। तो मस्जिद में आराम कर रहे थे, मस्जिद में जब आराम कर रहे थे तो मस्जिद की जो रेत और मिट्टी थी जी जी, आपके जिस्म अक़दस को लगी। जब हज़रत सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु घर तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत फातिमा से पूछते हैं अली कहाँ हैं, तो जो बात हुई थी वो कहते हैं कि शायद मस्जिद में होंगे जी। तो हज़रत अली की तलाश में सरकार मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तो हज़रत अली कमलो को जब देखते हैं जी जी कि मिट्टी आपके जिस्म पर लगी हुई है और आराम कर रहे हैं जी, तो देखकर सरकार मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर दूर से कहते हैं कि आया अबू तुराब। जी जी वाह वाह। तुराब यानी मिट्टी को कहते हैं जी जी। तो
अबू तुराब कहकर एक लक़ब सरकार ने अता फरमा दिया। जी जी। तो हज़रत अली कमरो जो ज़िंदगी भर फरमाते हैं कि तमाम अलक़ाबात में मुझे ये अबू तुराब जो लक़ब है बहुत ज़्यादा अजीज़ तर है, क्योंकि सरकार ने बड़ी मोहब्बत से मुझे यह लक़ब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और दूसरे जो अलक़ाबात हैं जी, उसमें जो है मुर्तज़ा एक लक़ब है जी, उसके बाद आपका लक़ब हैदर कर्रार है जी, सुभान अल्लाह। और उसका और लक़ब जो है असदुल्लाहुल गालिब, जी, अल्लाह का शेर है जी, जो तमाम पर गालिब है। जी जी, सुभान अल्लाह। असदुल्लाहुल गालिब एक लक़ब है। उसके बाद आपको जैसा कि तमाम खुलफा राशिदीन को भी कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, तमाम मोमिनीन के अमीर आपकी ज़ात है जी। और उसके बाद एक लक़ब है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया मैं तमाम जहानों का सैयद हूँ। जी जी। अली तुम अरब के सैयद हो, तमाम अरब के लोगों के सैयद हो, तो लिहाजा तुम्हारा लक़ब सैयदुल अरब है। जी जी। ये लक़ब भी हज़रत अली कम ने जो कहा है कि सैयदुल अरब आपकी ज़ात है। जी। और उसके बाद आपको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ने खैबर की फतह के लिए आपका इंतखाब फरमाया। जी जी। जिसका जिक्र इंशाअल्लाह हम आगे करेंगे जी, कि आपको फातिह खैबर भी कहा जाता है। ये भी आपका लक़ब है। तो लिहाजा कई अलक़ाबात हज़रत अली कमलो जो की ज़ात की निस्बत से हैं, यहाँ पर इख्तिसार से इतने अलक़ाबात आपकी ज़ात से फैज़ हासिल करने के लिए जिक्र किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समात किया कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या अलक़ाबात थे, कितने प्यारे अलक़ाबात हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन अलक़ाबात से हम अपने आप को जोड़ लेंगे और इन अलक़ाबात से हम मोहब्बत कर लेंगे और इन अलक़ाबात को हम रोज़ाना अपना ज़िक्र बना लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों तले चूमेगी। तो नाज़रीन, अब आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मौलाना, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत इतने साल थी और इस तरीक़े से थी, और इसी तरह हम फ़ारूक़ आदम को देखते हैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हज़रत अली की दौर खिलाफत का क्या अंदाज था, क्या मामला था आपका? खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खुलफाए सालिसा का जो दौर हुकूमत और दौर खिलाफत है जी, इनके दौर खिलाफत को कामयाब बनाने में जी, रोशन व ताबनाक बनाने में जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दायराए हुदूद सल्तनत इस्लामी को वसी से वसीतर करने में जी सबसे बुनियादी और अहम किरदार मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का जी जी, सुभान अल्लाह। ऐसे 20 वाक़यात मिलते हैं जी कि इस बात का एतराफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किया, हज़रत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी इसका एतराफ़ फरमाया जी। जैसा कि आपने आगाज़ गुफ्तगू में एक क़ौले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश किया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। जी जी, बेशक बेशक। ये आपने उस वक्त फरमाया जब आपके दौर खिलाफत में एक मुकदमा आपके खिदमत में आया। वो क्या था कि एक खातून जिसने जिना किया था जी, उसको संसार करने का आपने हुक्म दे दिया जी। जानी को इस्लाम में संसार, शादीशुदा अगर कोई जी मर्द हो या औरत जी, शादीशुदा खातून या मर्द जिना का इर्तिकाब करते हैं तो हुदूद शरा उन पर संसार करने की जारी की जाती है जी। तो इसके रोशनी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उस खातून से पूछने के बाद, सवाल व जवाब होने के बाद उस खातून पर संसारी का हुक्म जारी फरमाया। हज़रत अली उस वक्त मौजूद थे जी, खड़े हो गए, अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन, आपने हद तो जारी फरमाई शरई, लेकिन इस खातून के पेट में जो बच्चा पल रहा है जी, जो मौजूद है जी, वो तो बेगुनाह है जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खातून गुनाह का जरूर इर्तिकाब कर चुकी है, लेकिन इसमें इसके रहम में पलने वाला बच्चा जी, वो मासूम है, उससे कोई खता नहीं हुई है जी जी। अगर आप हद शरई जारी करेंगे तो खातून पर अगर जारी करेंगे तो ये बच्चे पर भी संगबारी होगी। इस तरह एक मासूम जी शरई
حد جاری کرنے کی وجہ سے جو معصوم ہے وہ بھی اس کے زد میں آ جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا. لیکن شریعت میں یہ ہے کہ جو معصوم ہے، جس سے قطع نہیں ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا ہے، اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی. تو حضرت علی کے اس مشورے پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یقیناً لولاک علی لہلک عمر، اگر علی اس وقت موجود نہ ہوتے اور میں حد شرعی جاری کر دیتا، خاتون پر سنگ باری ہوتی، تو مجھ سے گناہ ہوتا، ایک معصوم کی جان میرے حکم پر جو ہے نا لی جاتی، میں جو ہے نا ایک معصوم کو قتل کرنے کا سبب بنتا. اسی لیے علی نے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے اس سے بچا لیا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یہ چاروں خلفاء راشدین کا جو دور حکومت ہے ان میں جو کامیابیاں ملی ہیں، جو حدود سلطنت اسلامیہ کا پھیلاؤ ہوا ہے یا رعایا کی جو خدمت ہوئی ہے، وہ سب میں سارے مشورے حضرت علی کے ہوا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، یہ تینوں خلفائے ثالثہ اس وقت تک کوئی بھی اسلامی سلطنت کا کام انجام نہیں دیتے تھے جب تک کہ حضرت علی سے مشورہ نہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، تینوں خلفاء حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور خلافت میں ایسی خانہ جنگی جو آپ کے دور میں ہوئی ہے، ہر طرف افراد تفریح کا ماحول ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ و جدال ہو رہی ہے، امن و سکون نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تینوں خلفاء کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان تینوں کے دور خلافت میں مشیر میں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. میرے مشورے سے امور خلافت انجام پاتے تھے. لیکن میرے دور خلافت میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کردار میں نے ان کے دور میں ادا کیا، میرے دور میں ایسا کردار ادا کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی کے دور خلافت پر قربان جائیں، اتنی خانہ جنگی ہوئی، آپس میں جنگ و جدال ہوئے، دشمنوں سے بھی آپ نے جنگ کی، اس کے باوجود بھی اسلامی سلطنت کے امور میں ان کے انجام دہی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. حضرت علی کی ہی یہ جرأت ہے، ہمت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بھی ان کو جو ہے نا سدھارنے کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں اور دشمنوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں. طرفین میں دونوں طرف سے آپ کو مقابلہ ہے. حضرت علی ایسے بہادر، حضرت علی کے بجائے اگر کوئی دوسرے ہوتے تو ان حالات میں امور خلافت انجام دینا ان کو محال ہوتا. ایسے نازک ترین دور میں 5 سالہ تقریباً قریب 5 سالہ آپ کا دور خلافت رہا. اتنے خانہ جنگی کے باوجود بھی بہت سارے نئے اصطلاحات آپ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیا. مثال کے طور پر سب سے اہم کارنامہ آپ کا عدالت عالیہ میں عدل و انصاف کو قائم کرنا. بے شک بے شک. آپ کے دور میں کہا جاتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کا یہ بیان ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بادشاہ اور فقیر، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم کے درمیان عدل اور انصاف کرنے کے حوالے سے کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت علی جب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، آپ کی زرہ کھو گئی. کچھ وقفے کے بعد آپ نے ایک یہودی کے پاس یا نصرانی کے پاس اس زرہ کو دیکھتے ہیں. آپ نے کیسا عدلیہ کا نظام قائم کیا تھا. اگر آج ساری دنیا حضرت مولا کائنات نے جو عدلیہ کا نظام پیش کیا ہے اس کو اگر فالو کرے، اس کو اگر لاگو کر لے تو دنیا سے ظلم خود بخود ختم ہو جائے. حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اس کے باوجود بھی راست طور پر ان کو پوچھنے کا حق نہیں کہ میری زرہ ہے مجھے دے دو. ایسا نہیں کیا آپ نے. آپ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی قاضی کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کر دیا. قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کیا گیا. وہ جس پر مقدمہ ہوا وہ یہودی بھی آیا اور اس سے قاضی نے پوچھا کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً میری ہے، میری ہی زرہ ہے. حضرت علی سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس یہ آپ کی زرہ ہے
کوئی ثبوت ہے؟ جی جی حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں. بے شک بے پھر شک. قاضی صاحب نے فوراً فیصلہ لکھ دیا کہ یہ زرا اسی شخص کی ہے. حضرت علی امیر المؤمنین ہیں، ان کے پاس زرا ان کی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے یہ زرا اس یہودی کو دی جاتی ہے. جی. جب یہ فیصلہ صادر ہوا مولا کائنات کی موجودگی میں، جی. خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں، اس یہودی پر ایسا اثر ہوا کہ یہ تو نبیوں والا فیصلہ ہوا. جی سبحان اللہ سبحان اس فیصلے سے اتنا متاثر ہوا، فوراً حضرت علی کے قدموں میں گرا اور کلمہ حق پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان کلمہ طیب پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. جی. اسی طرح آپ کے دور خلافت میں جیسا عدلیہ کا نظام پوری دنیا اس کو پیش نہیں کر سکتی، خاسر ہے، اسی طرح عدلیہ کے نظام کے علاوہ آپ نے فوجیوں کے لیے رہنے کے لیے، اسلامی جو فوج تھی اس کو رہنے کے لیے جگہ جگہ بہت سارے قلعے تعمیر کرائے. جی جی. ان کے راحت کے لیے، ان کے قیام کے لیے. اور آپ کے دور خلافت میں جو سب سے اہم کارنامہ دوسرا انجام پایا وہ یہ کہ گرانی جو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جی جی. اس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خلفائے ثلاثہ سے زیادہ، آپ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے جی جی. ان کے دور میں ایسے قانون نافذ نہیں کیے تھے، ایسے اصطلاحات روب عمل نہیں آئے تھے. حضرت علی نے نئی اصلاحات قائم کی، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ایسے قانون آپ نے بنائے اور نافذ کیے کہ مہنگائی خود بخود ختم ہو گئی، اللہ گرانی ختم ہو گئی، جی. اور ہر ایک کے لیے، خلق خدا کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. آپ کے دور خلافت میں ہر ایک کے لیے عدلیہ انصاف حاصل کرنا آسان تھا، اپنا حق وصول کرنا آسان تھا، اور ہر طرح کی تجارت کرنا اور کاروبار کرنا، زراعت کرنا، سارے کاموں میں آپ نے نئے نئے اصلاحات قائم کر کے اس میں جو ہے نا بہت ساری آسانیاں پیدا کی. یہ آپ کا جو ہے نا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں. حضرت علی کے بارے میں جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اسی طرح کا ایک اور ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حکمت آقا علیہ السلام کی ذات سے حضرت علی کو حاصل ہے، ایسی حکمتیں دوسرے صحابہ کے حصے میں اس قدر نہیں آئیں جس قدر حصہ حضرت علی کو حاصل ہوا. جی جی سبحان اللہ. آپ جو فیصلے کرتے تھے دنگ رہ جاتے تھے. جو فیصلے آپ کی عدلیہ میں پیش ہوتے، دنیا کا کوئی شخص اس کو آسانی سے نہ کر سکتا تھا، آپ اس کو چشم زدن میں حل کرتے تھے. ایک فیصلہ آپ کے دور خلافت میں آیا، 2 خواتین آئیں، آ کے کہنے لگیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. جی. تو آپ نے کہا، سمجھایا اس کو کافی دیر تک، شریعت کے قانون بتائے، تعلیمات بتائے، سچ اور جھوٹ کے بارے میں کیا وعیدیں آئیں اس کو بتایا. اس کے باوجود دونوں بھی اپنے اپنے موقوف پر اٹل تھی. تو آپ نے بالآخر کہا اپنے خادم سے کہ جاؤ آرا لے کر آؤ. جب آرا منگانے کی بات اس دونوں خواتین نے سنی تو جس خاتون کا وہ لڑکا تھا، بچہ تھا، وہ کانپنے لگی اور عرض کرنے لگی کہ امیر المؤمنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آرے سے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو آدھا آدھا کر دوں گا، آدھا تمہیں دوں گا، آدھا اس خاتون کو دوں گا. اللہ اکبر اللہ. تو وہ جس کا لڑکا تھا، جو ماں تھی حقیقت میں، وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ رہنے دیجئے، وہ اسی کا بیٹا ہے، میں اس کو نہیں لوں. جی جی. تو حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ اس کی حقیقی ماں ہے، اور اس خاتون نے اس کو جنم دیا ہے. اس خاتون سے جس کے پاس وہ لڑکا تھا لے کر جو زار و خطار رو رہی تو اس کو عطا کیا، اور جو خاتون جھوٹی بات کہہ رہی تھی اس کو خوب ڈانٹا. آپ کی ڈانٹ اور غضب کو دیکھ کر اس نے اپنے جھوٹ کا اور گناہ کا اعتراف کر لیا اور بخوشی وہ لڑکا اس کی ماں کو عطا کیا. اسی طرح ایک سائل آیا آپ کے اس میں، آ کر عرض کرنے لگا کہ ہم 3 اشخاص ہیں اور ہمارے اونٹ 17 ہیں، اور ہمیں جو ہے ہم میں سے ایک جو ہے نصف کا مالک ہے، حقدار ہے، دوسرا 2/3 کا حقدار ہے، تیسرا جو ہے 90 حصے کا حقدار ہے. یہ 17 اونٹوں کو آپ بغیر ایک اس میں سے کسی کو ذبح نہیں کریں گے، اور نہ کسی کو جو ہے روپیے لے کر روپیے کی شکل میں اس کا حصہ عطا کریں گے. بغیر روپیے کے صورت میں حصہ عطا کیے کہ اور بغیر ذبح کیے کہ ان 17 اونٹوں کو 3 لوگوں میں
جس کا آدھا حصہ ہے اس کو آدھا دیا جائے، اور جس کا 2/3 حصہ ہے اس کو 2/3 دیا جائے، اور جس کا 9واں حصہ اس کو 9واں حصہ دیا جائے۔ آپ کی خدمت میں اس وقت بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حیران و ششدر ہو گئے کہ یہ تو ناممکن ہے، کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، بغیر ذبح کیے کہ اور بغیر روپیے لے کر قیمت ادا کیے کہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اشخاص کے حصوں کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ حضرت علی نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اے خادم، ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو لا کر یہاں اس اونٹ کے 17ویں اونٹ کے بعد 18 نمبر پر اس کو کھڑا کر۔ جب اونٹ 18 ہو گئے تو حضرت علی نے آدھے حصے والے کو 9 اونٹ دے دیے، اور جو 2/3 کا حصہ جس کا تھا 6 اس کو دے دیے، اور باقی جو حصہ تھا اس کو دے دیے۔ تو حیران اور ششدر ہو گئے سب لوگ، نہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ جب 18 ہو گئے تو اس کی تقسیم میں آسانی ہو گئی، 9 بن گیا آدھا، پھر اس کے بعد 6 والے کو جس کا 6 دینا تھا اس کو 6 دیے گئے، پھر باقی والے کو جو 2 اونٹ تھے اس کو 2 اونٹ دیے گئے۔ ایسے نادر و نایاب فیصلے جو آپ کرتے تھے، وہ آقا علیہ السلام سے جو علم کا فیض اور حکمت کا فیض براہ راست آغوش مصطفیٰ میں رہنے کی برکت سے حضرت علی کو حاصل تھا، اسی کا فیض ہے کہ آج دنیا میں پورے جہاں جہاں ایمان والے بستے ہیں، جتنے طبقات ہیں ملت اسلامیہ کے، ہر طبقے کے لیے آپ کے اقوال اور تعلیمات اور آپ کے فیصلے جو ہے مشعل راہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کتنی اچھی باتیں بالکل جامع انداز میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کے ہمارے مہمان عالم دین نے کہا کہ کیا عدلیہ تھا، کیا نظام تھا، کیا سسٹمیٹک تھا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی صاحب قبلہ، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا کہ ہم نے کئی باتیں سنی، ہمارے ناظرین نے بھی کئی باتیں گوش گزار کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کچھ۔ یہ ایسا وسیع ترین سوال ہے جی کہ حضرت علی کملہ جو کی تمام زندگی، تمام حیات طیبہ جو ہے، ہر آن آپ کے مناقب فضائل بیان کریں تو کم ہو گئے۔ تو حضرت علی کملہ جو کی سب سے بڑی فضیلت، جیسا کہ میں نے بیان کی، کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے، اور اسی کعبے کو جب پاک کرنے کی باری آئی، صاف کرنے کی باری آئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جو ہے لکڑی کے ذریعے اس کعبے میں موجود 360 بتوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرمایا۔ ایک بت جو ہے بہت اوپر تھا، تو حضرت علی کو سرکار نے طلب فرمایا، حضرت علی کو ارشاد حکم دیا کہ علی تم میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہو جائے گی، آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیں۔ تو حضرت علی کو سرکار نے فرمایا اے علی تم بار نبوت برداشت نہ کر سکو گے۔ یہ ایک موقع تھا، اور دوسرا موقع حضرت ابوبکر صدیق کا موقع تھا جب ہجرت کا واقعہ ہوا۔ اس وقت جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے کاندھے پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر کا مقام و مرتبہ ہے، یہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت علی کو سرکار نے اپنے دوش اقدس پر بٹھا لیا، بٹھا کر کہا کہ اے علی اس اوپر والے جو بت ہے اسے گرا دو۔ تو حضرت علی نے لکڑی لی اور سرکار کے دوش اقدس پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر جو اس بت کو گرایا، اور حضرت علی کم جو فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے دوش اقدس پر بیٹھ کر ایسا محسوس کر رہا تھا کہ آسمان کی کنگوریاں ہلا دو۔ تو لہذا اتنی بلندی، اتنی رفت مجھے حاصل ہو گئی۔ تو فضائل و مناقب میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی کم جو کی بارگاہ کی ذات کو سرکار نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سے محبت مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ جو تم سے بغض و عناد رکھے وہ مجھ سے بغض و عناد رکھے گا، جو مجھ سے بغض و عناد رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ تو لہذا حضرت علی کم کے فضائل و مناقب اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت علی کے کے بارے میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی تم سے منافق محبت نہیں کر سکتا، اور مومن جو ہے
تمہاری محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی. تو لہذا مومن کی پہچان تمہاری محبت ہے. جی سبحان اللہ. اور جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے وہ منافق ہے. اللہ اکبر. تو لہذا حضرت علی کے فضائل و مناقب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جی 300 آیتیں حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، جی جی وہ اس سے مراد جی جیسا کہ ہر کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو. جی جی جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں ایمان والوں کے امام علی کمل وجہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اندازہ لگایا حضرت علی کی ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے. بے شک بے شک. جہاں صبر کا یا ایھا الذین آمنوا صبر کا ذکر آیا جی. تو صبر کے اماموں میں حضرت علی کی ذات. بے شک. جہاں توکل کا ذکر آیا وہاں توکل کے امام حضرت علی کی ذات. جی جی جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں نمازوں کے امام حضرت علی کی ذات. جی جی حضرت علی تو وہ ذات ہیں کہ نماز کے احکام نازل ہونے سے پہلے جی جی نماز ادا کرنے والی ذات حضرت علی کی ذات. سبحان اللہ. تو لہذا جہاں جہاں جیسا درود پاک کے بارے میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کہ جہاں جہاں درود میں سب سے زیادہ پڑھنے والی ذات، جی سب سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے والی ذات اگر امام کا مقام درود میں ہے تو حضرت علی کی ذات ہے. جی. تو لہذا بہرحال ہر جگہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے جی. وہاں امام و اولیت حضرت علی کی ذات ہے. جی جی. تو لہذا اس سے حضرت علی کی ذات کے فضائل مناقب کا اندازہ ہوتا ہے. اور مزید جی. حضرت علی کمل وجہ کی ذات کے بارے میں سرکار نے حضرت علی کی ذات کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ حضرت علی کی ذات کو انتخاب فرمایا اپنے دختر کے لیے، جی جس کو سرکار نے اپنا جگر فرمایا. جی جی حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طاہرہ طیبہ آپ کی ذات کے لیے حضرت علی کمل وجہ کا انتخاب فرمایا. جی. اور یہ حضرت علی کی فضیلت دیکھیں کہ یہ شادی ایسی شادی ہے جو پہلے آسمانوں میں ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. آسمانوں میں یہ شادی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس محفل کا میر مجلس ہوتا ہے. جی جی فرشتوں کے درمیان یہ شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے آقا سے کہہ دو، میرے حبیب سے کہہ دو کہ اب زمین پر علی و فاطمہ کی شادی کرو. سبحان اللہ. تو لہذا پہلے آسمانوں میں شادی ہوتی ہے، اس کے بعد زمین پر اللہ کے حکم سے جی. جبریل امین کے ذریعے اللہ کا حکم ہوتا ہے، بعد میں زمین پر آپ کی شادی کروائی جاتی ہے. جی. تو ایسی بے مثال منفرد شادی کسی ذات کی نہیں ہوئی جی جی جو حضرت علی کمل وجہ کی ذات کی ہوئی، جی جس کو سرکار نے اپنا لخت جگر سونپ دیا جی جی سبحان اللہ. اور وہ سونپ کر کہا کہ یہ تمام جو ہے یہ میری اہل بیت ہے. جی. جب ان سے فرزندان کی ولادت ہوئی، حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، ان تمام کو جیسا کہ حافظ صاحب نے ابتدا میں کہا کہ ان تمام کو اپنی کملی میں لے لیا. جی جی بے شک. لے کر اس سے کہا کہ حاذا اہل البیتی، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جی. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. جی. تو حضرت علی کمل وجہ کے فضائل و مناقب کا کئی پہلوؤں سے جی. اگر بیان کیا جائے تو حضرت علی کی ذات جی کو قرآن سے جو نسبت ہے، قرآن پاک سے جو نسبت ہے، تو حضرت علی کی ذات کے بارے میں حضرت علی نے خود فرمایا، سرکار نے خود فرمایا کہ علی و مع القرآن القرآن و مع علی. جی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جی جی سبحان اللہ. یہ سنگت، یہ معیت جو ہے صرف یہیں تک نہیں رہے گی جی. بلکہ حوض کوثر تک یہ سنگت رہے سبحان گی، اللہ سبحان اللہ. حوض کوثر تک یہ معیت رہے گی. جی. تو لہذا حضرت علی کمل وجہ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی فضائل و مناقب آپ کے بیان فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ آگے جو ہے جو مختلف جی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت جو ہے جی وہ فضائل و مناقب ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آپ شہنشاہ ولایت کی شان، شہنشاہ ولایت کا مرتبہ، شہنشاہ ولایت کا درجہ، شہنشاہ ولایت کا مقام جان رہے تھے ہمارے صاحب قبلہ سے. اب ناظرین کرام ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا. آپ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں، چند ہی لمحات میں پھر آپ سے ملاقات کریں.
मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल मुबारक है, अक्ल और जबान की हिफाजत करो। अक्ल फायदा लेने और जबान फायदा देने के काम आती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम फिर से आपका इस्तकबाल है आपके पसंदीदा प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। तो बात चल रही है मौलाए कायनात की, गुफ्तगू चल रही है शान अली की, अज़मत अली की, मुक़ाम व मर्तबा अली की। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं साहिब खुल आपकी बारगाह में आना चाहूँगा कि हम अक्सर व बेशतर सुनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से बहुत मोहब्बत फरमाते और ये भी सुनते कि हज़रत अली सरकार से बहुत मोहब्बत फरमाते। तो ये दोनों का जो निस्बती ताल्लुक़ है हमारे नाज़रीन के लिए। हज़रत अली कमलो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर जो गुफ्तगू चल रही थी, हज़रत अली कमलो की ज़ात को सरकार ने इतना अपनी ज़ात से वाबस्ता किया जी कि यहाँ तक कहा कि दम का दमी जी, लहमु का लहमी। जी जी जी, ऐ अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, सुभान अल्लाह, तुम्हारा खून मेरा खून है जी। और आगे यहाँ इरशाद फरमाया ऐ अली मेरी ज़ात में तुम ऐसे हो जी जैसा मेरा मिस्ल सर है, जी जी, मेरी ज़ात में तुम ऐसे हो। जी जी, देखिए कितना वाबिस्ता कर रहे हैं सरकार। जी। उसके बाद ये भी फरमाया कि ऐ अली तुम और मैं एक ही नूर से पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली दूसरे लोग दूसरे दूसरे शजरों से दूसरे दूसरे टहनियों से पैदा हुए, जी जी, लेकिन तुम्हारी और मेरी ज़ात एक ही शजर एक ही टहनी से पैदा की गई है। जी। और उसके बाद जब मुबाहले का मामला आया, जी, मुबाहले में जो है एक वाक़या है मुबाहले का बड़ा, तो उसको इख्तिसार में मैं बयान करूँगा कि जब मुबाहले का मामला आया नजरान के जो लोग थे उनसे मुबाहला यानी हक़ानियत को बयान करना, जी जी, और उसमें दुआ करना जी कि अगर मैं हक़ पर हूँ तो उनका दीन तबाह बर्बाद हो जाए। वो है कि एक किस्म की हमारे अल्फाज में बदुआ जो होती है तो उसको मुबाहला कहा जाता है। तो वो मुबाहले के बारे में ये आयत आती है कि अबनाना अबनाकुम वनफुसना वनफुसकुम वनिसाना वनिसाकुम, कि
तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाएंगे, तुम भी अपने ख़वातीन को लाओ, हम भी अपने ख़वातीन को लाएंगे, तुम भी अपनी जानों को लाओ, हम भी अपनी जानों को लाएंगे। जी जी। तो इस ज़मन में बेटों के मुकाबले में जो है, बेटों के ज़िमन में जो है हसनैन करीमैन को सरकार ने पेश फरमाया, और ख़वातीन को, कुल ख़वातीन की जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार जो जिनको बनाया गया फ़ातिमतुज़ ज़हरा निसान और निसाकुम के ज़िमन में हज़रत फ़ातिमा को पेश किया गया। जी, और उसके बाद जब जान की बारी आई, नफ्से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, तो उस वक्त सरकार ने अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को पेश करो, हम अपनी जानों को पेश करेंगे। यहाँ पर जानों कहकर हजरत अली की जात को सरकार पेश फरमा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए वहाँ पर खून कहा, गोश्त कहा, और आगे कहा कि तुम्हारा मुकाम मेरे जिस्म सर के बराबर है। उसके बाद इंतहा कर दी कि तुम मेरी जान के मिसल हो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये ताल्लुक ऐसा ताल्लुक है कि इसे इनक़ता किया ही नहीं जा सकता। जी जी। इसीलिए हजरत अली का जो भी फैसला होता था, गोया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला होता था। जी जी। हर फैसला, जैसा कि हाफिज साहब ने सुनाया, जो सरकार दो जहां के दौर में उस खातून के बारे में इस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से हजरत अली ने फैसला फरमाया। जैसा कि हाफिज साहब ने गोया कि ये नबूवी फैसला है। जी जी। तो इसीलिए, और हजरत अली कमलो जो एक जंग के मौके पर जी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है औरतों की निगरानी के लिए बिठा देते हैं, तो हजरत अली गमज़दा हो जाते हैं। तो हजरत अली को इरशाद फरमाते हैं सरकार कि तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि जैसा मुकाम हजरत हारून का हजरत ईसा के पास था, वैसा ही तुम्हारा मुकाम मेरे नज़दीक है। जी जी। तो सर हजरत अली कमलो जो उस पर फरहत का इजहार फरमाते हैं, खुशी का इजहार फरमाते हैं, और मुआखात का जो मामला है, जी जी, महाजिरीन वो अंसार को सरकार ने एक दूसरे का भाई बनाया। जी जी। सबको एक दूसरे का भाई बना रहे हैं सरकार, लेकिन हजरत अली करम जो तन्हे तन्हा खड़े हुए हैं। जी जी। आखिरी में हजरत अली सवाल करते हैं कि या रसूलुल्लाह, सबको महाजिरीन को आपने अंसार का एक दूसरे का भाई बना दिया, जी, ये जो मुआखात का मामला था ये कर दिया, लेकिन मुझे आपने तन्हा छोड़ दिया। जी। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई, दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। तो लिहाजा आगे जान कहा, ये तमाम चीजें अपनी आइनियत जी जी सरकार अता फरमा रहे हैं हज़रत अली को। सुभान अल्लाह। अपनी जात में फना, लोग दूसरे सुलूक की मनाजिल होते हुए फनाफिर रसूल होते हैं। जी जी। लेकिन अली का वो मुकाम है कि अली को सरकार खुद अपनी जात में फना कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, और उसका इजहार खुद अपनी जुबान से फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। उसके बाद यहाँ तक कहा कि अली तुम्हारी औलाद मेरी औलाद है। जी जी, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद हसनैन करीमैन जो है ये मेरी औलाद है। जी। तो लिहाजा औलाद को भी आइनियत अता फरमाई, हजरत अली की जात को भी आइनियत अता फरमाई। तो लिहाजा हजरत अली की जात ऐसी जात है जिसको सरकार ने खुद अपनी जात में फना फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने कितनी अच्छी गुफ्तगू समात कर रहे थे कि साहिब क़िबला ने अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत थी, आपने वो भी बयान किया, और साथ ही साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से किस अंदाज़ में मोहब्बत फरमाते, और वो मोहब्बत का क्या अंदाज़ होता, वो मोहब्बत का क्या निराला तरीक़ा होता, आपने समात किया। लेकिन नाज़रीन कराम, एक बात यह है कि हमारे दामन में वक्त बहुत कम है। जैसे कि आपने समात किया कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक, और 21 रमज़ानुल मुबारक को निस्बत हासिल है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से। तो वह दामन में वक्त कम है, हम हमारे प्रोग्राम को, हमारी नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम को आगे, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अब आइए नाज़रीन कराम, मोहम्मद तय्यब रुकनुद्दीन जुनैदी अपने बेहतरीन अंदाज में मंजूम दुआ और मुनाजात पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, तौबा कबूल कर ले, तौबा कबूल कर ले, तौबा कबूल
توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے ادارا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے ادارا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری عطا ہے، مگر بہت ہے تیری عطا ہے، پہاڑ جیسی میری عطا ہے، مگر بہت ہے تیری عطا ہے، معاف کرنا، معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے ادارا معاف کر دے، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب حضور حق کی رسالت کا واسطہ، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے ادارا معاف کر۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رفت پیدا کریں۔ مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ، پروپرائٹر غلام نبی، کانٹیکٹ 8197867426۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول، شوہر بطول، حسنین کرمین کے والد گرامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں گزاری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں آپ نے تمام صحابہ کرام سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا۔ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولیں۔ دنیا میں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ آپ کو گھٹی بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے دی۔
آپ کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے، اور میرا قرض میری طرف سے سوائے علی کے کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے موقع پر فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علی پر رحم فرمائے، اے اللہ علی جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ بن نجی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا جو مخلوقات میں سے کسی اور کا نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی نماز عصر قضا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور سورج پلٹ کر مقام عصر پر آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت، رمضان